my pocket. I'm like, oh no, where'd my phone go? کبھی کبھی میں اپنی جیب کو ٹٹولتا اور سوچتا کہ میرا فون کہاں گیا، اور پھر مجھے احساس ہوتا کہ مجھے فون نہیں ملے گا، لیکن حقیقت میں اچھا محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے فون سے دور ہوں۔ میں بہت تھکا ہوا محسوس کرتا تھا اور میں سو نہیں پاتا تھا۔ اب میں اپنے فون سے دور ہوں، میں بہتر سو رہا ہوں۔ یہ ریاست فلوریڈا کے سمر لینڈ کیمپ میں رجسٹرڈ ایک نوجوان کے خیالات ہیں۔ یہ سینٹر انٹرنیٹ، گیمنگ، موبائل فونز اور ایسے دوسرے ڈیوائسز کی سال کی عمروں کے نوجوانوں کو اس سے چھٹکارا پانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہاں گرمیوں کے علاوہ اسکولوں کی دیگر تمام چھٹیوں کے دوران 1 سے 8 ہفتوں کے سیشنز ہوتے ہیں، جن کی فیس $4,000 سے $20,000 کے درمیان ہوتی ہے۔ رجسٹرڈ نوجوانوں کو ریاست فلوریڈا کی مشہور جگہوں کی سیر کروائی جاتی ہے۔ کیمپنگ، آؤٹ ڈور سپورٹس اور ماہرین کے ساتھ کوچنگ سیشنز کے علاوہ روزمرہ کے گھریلو کام کاج جیسے کھانا پکانا اور صفائی کرنا وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے فون پر رہتی تھی کیونکہ میری خوشی مکمل طور پر میرے دوستوں کے گرد گھومتی تھی، نہ کہ اپنے گرد۔ جب میرے دوست مجھے تسلیم نہیں کرتے تھے تو میں خود کو تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ مجھے خود کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے اپنے فون اور سوشل میڈیا کو چھوڑ دینا مشکل تھا۔ اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے سربراہ اور ماہر نفسیات ڈاکٹر مائیکل بشپ کے مطابق جب اسکرینز بچوں کی سماجی صلاحیتوں، پڑھائی یا ذاتی تعلقات پر اثر انداز ہونے لگیں تو والدین کو فوری مداخلت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوعمری کے سال بہت کچھ سیکھنے کے سال ہوتے ہیں۔ اس دوران بہت سی سماجی پختگی پیدا ہوتی ہے۔ جب بچے آمنے سامنے ہونے کی بجائے اسکرینوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں، تو وہ روبرو میل ملاپ سیکھنے کے مواقع سے محروم رہتے ہیں، جیسے یہ پہچاننا کہ کوئی فرد آپ سے نظریں ملا کر چہرے کے اشارے، باڈی لینگویج، لہجے وغیرہ کے ذریعے آپ کی باتوں میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اور آن لائن گیمنگ کے عروج کے ساتھ وہ دن غائب ہو گئے جب گھر آنے کے بعد راہداری میں کھیلنا، دوستوں کے گھر جانا اور ایسی دیگر سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں۔ خصوصاً یہ نسل کووڈ کے 2 سالوں سے گزری ہے جہاں زیادہ تر نوجوان گھر پر ہی رہے۔ ہم ایک پوری نسل کو دیکھ رہے ہیں جن کی سماجی مہارتیں کم از کم 2 سال پیچھے ہیں۔ اس صورتحال کے لیے بچوں میں موبائل فونز اور خاص کر اسمارٹ فونز کے بڑھتے ہوئے استعمال کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ پیو ریسرچ کے 2023 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق امریکہ فیصد نوجوانوں کی اسمارٹ فونز تک رسائی ہے، جن میں سے 60% ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ اور انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں۔ 40% نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فونز پر بہت زیادہ وقت گزار رہے ہیں، اور ان کے پاس فون نہ ہو تو 44% اضطراب، 40% پریشانی اور 49% تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ سمر لینڈ کیمپ اسکرین ٹائم کی حد سے بڑی ہوئی لت میں مبتلا ایسے ہی امریکی نوجوانوں کی مختلف طریقوں سے تھراپی کرتا ہے۔ یہ نہ صرف اپنے دن کے معمول کو طے کرنے کی حکمت عملیوں کو سیکھنا، اپنے دن اور وقت کا حساب رکھنے، منصوبہ بندی کرنے اور ٹارگٹ پورا کرنے کو سیکھنا ہے، بلکہ ان کے والدین کو بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کے انداز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پوری فیملی کا اتنا ہی علاج کرتے ہیں جتنا رجسٹرڈ مریض کا۔ ہم ایسے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں جو کھیلوں کے ماہر نفسیات استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اولمپک ایتھلیٹ اعلیٰ سطح پر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل کیسے ہوتے ہیں، وہ کون سی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں، ہم اسے نصاب میں شامل کرتے ہیں، اور ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ گھر واپس جائیں گے آپ پر دباؤ ہوگا تو ایسے برے دن سے کیسے نکلنا ہے۔ امریکہ میں اسکرین ٹائم پر کام کرنے والے سمر لینڈ کیمپ جیسے اداروں کی تعداد ضرورت سے کہیں کم ہے۔ اس کے علاوہ ان سینٹرز پر ایک تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہاں رجسٹریشن فیس بہت زیادہ ہے، اور اب جبکہ اسکرین اور انٹرنیٹ کی لت تقریباً ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے، بہت سے گھرانے اسے افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن مائیکل اس کا جواز کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ امریکی کالجز کے صرف 50% اسٹوڈنٹس تعلیم مکمل کر پاتے ہیں۔ ایسے نوجوان اگر اپنی نئی زندگی شروع کرنے میں ناکام ہو کر والدین کے ساتھ مستقل رہنے لگیں تو والدین کو کہیں زیادہ اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں، لہٰذا ایسے سینٹرز کی فیس ایک طرح سے بچے کے مستقبل میں سرمایہ کاری کرنے جیسی ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔